تھینک یو ملک صاحب. آج اتوار ہے اور میں اتوار کو عموماً کالم نہیں لکھتا. اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے میرے بچے. ہم نے آپس میں ایک MOU کر رکھا ہے. وہ مجھے ہفتے کے 6 دن ڈسٹرب نہیں کرتے. میرے کاغذ، میری کتابیں اور میری پینسلیں نہیں چھیڑتے. میرے ساتھ مارکیٹ جانے، کوئی چیز خریدنے اور کسی کے گھر جانے کی ضد نہیں کرتے، جس کے جواب میں اس حسن سلوک پر انہیں اتوار کا پورا دن دیتا ہوں. صبح اٹھ کر شیو نہیں کرتا، کالم نہیں لکھتا، اخباروں کو ہاتھ نہیں لگاتا، دفتر نہیں جاتا، کسی کو فون نہیں کرتا، کسی سے ملنے نہیں جاتا. بس ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں، انہیں کہانیاں سناتا ہوں، ان کے ساتھ جاگنگ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. میرے بچے بڑی حد تک اس سمجھوتے پر قائم ہیں. البتہ مجھ سے کبھی کبھار وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، تاہم وہ میری بھول چوک پر مجھے معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے، میں اس سمجھوتے کے احترام میں اتوار کو کالم نہیں لکھتا. مگر آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے یہ توڑنے پر مجبور کر دیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وعدہ خلافی پر میرے ضمیر پر کوئی بوجھ ہے اور نہ میرے بچے دل گرفتہ. بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ کالم تو مجھ سے لکھوایا ہی میرے بچوں نے ہے. کاغذ میری بیوی نے لا کر دیے، پینسل میرا بڑا بیٹا لایا اور چائے کے کپ میرا چھوٹا بیٹا لاتا رہا. یوں ہم سب مل کر اس وعدہ خلافی میں شریک ہو گئے. یہ کالم مجھے بچائیں کا رد عمل ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو ڈاکٹر اقبال اور میاں محمود سمیت نصف درجن دوستوں سے سوائے مایوسی، دل گرفتگی اور توہین کے کچھ نہیں ملا، اسے یوں 20 لوگ اتنی عزت، اتنی توقیر بخشیں گے. جی ہاں، اتوار کی صبح کالم شائع ہونے کے صرف 2 گھنٹے کے اندر مجھے 30 ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں. ان میں چھوٹے بچے تھے، گھریلو خواتین تھیں، چھوٹے موٹے دکاندار اور سرکاری ملازمین تھے، چند سماجی تنظیموں کے کارندے اور ایک آدھ بینکار تھا. ان سب کا کہنا تھا ہم بہاول نگر کے اس خاندان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کچھ نے زیورات کی پیشکش کی، چند ایک نے موٹر سائیکل، ٹی وی اور فریج بیچنے کے عزم کا اظہار کیا. ایک صاحب نے 6 ماہ کی بچت جمع کرانے کی آفر کی. لیکن میں نے ان تمام خواتین و حضرات کی پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی، کیونکہ اس میں 2 رکاوٹیں تھیں. اول، ان لوگوں سے پیسے جمع کون کرے گا؟ دوم، اس ساری کاروائی میں وقت بہت برباد ہوگا، جبکہ اس خاندان کو فوری ریلیف کی ضرورت ہے. لہٰذا میں ان باضمیر لوگوں کے فون نمبر لکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیا اس ملک میں ایک بھی ایسا صاحب دل مالدار شخص نہیں بچا جو 13 افراد کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے 1 لاکھ روپے ضائع کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو؟ یہ سوچ ہوک بن کر میرے جسم سے اٹھ رہی تھی. صبح 9 بجے خوشنود صاحب کا فون آیا. کہنے لگے مجھے ابھی ابھی ملک ریاض نے جگایا ہے. میں نے پوچھا کون ملک ریاض؟ خوشنود صاحب نے جمائی لی، بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض. اچھا، میں نے بات آگے بڑھائی. خوشنود صاحب نے اسی نیند سے بھرے لہجے میں کہا ملک ریاض فون پر رو رہا تھا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے یہ تو میں تمہیں مل کر بتاؤں گا، بس تم بہاول نگر کے اس خاندان کو اطلاع کر دو، پنڈی آ کر ملک ریاض سے 1 لاکھ روپے لے جائیں. اگر وہ یہاں نہیں آ سکتے تو شام تک موبائل پر اسے اطلاع کر دو، وہ خود ان کے گھر جا کر رقم پہنچا آئے گا. میں نے اطمینان کا سانس لیا. آپ یقین فرمائیے میں کبھی ملک ریاض سے نہیں ملا، کبھی ملنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی. ہاں البتہ میں نے خوشنود صاحب سے اس کا ذکر بہت سنا، بالخصوص پاکستانی جیلوں میں بند بنگلہ دیشی قیدیوں کی وطن واپسی کے سلسلے میں. تو خوشنود صاحب کی زبان ملک ریاض کے تذکرے سے تھکتی ہی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود اس سے ملاقات کی خواہش پیدا نہ ہو سکی. لیکن آج میرا جی چاہ رہا ہے میں اس شخص سے ملوں، اس کے ہاتھ چوم کر اسے سلیوٹ کروں اور کہوں خدا کی اس زمین پر صرف انہی لوگوں کو رہنے کا حق ہے
جو اس کی مخلوق پر زندگی کا سفر آسان کرتے ہیں۔ کاش ملک صاحب آپ جیسے چند لوگ اور بھی ہوں۔ ہاں میرے بہاول نگر والے بھائی، تم ایک بار پھر تکلیف کرو، یہاں آؤ میرے پاس، اس نامراد شہر کے واحد بامراد شخص سے ملو اور نئے سرے سے زندگی کا سفر شروع کرو۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق جمع کرو، ان کی پرورش کرو، انہیں ملک ریاض بناؤ۔ ہاں میرے بہاول نگر والے بھائی، مجھے یقین ہے یہ غیبی مدد تمہارے رزق کے دروازے پر پڑے قفل کے لیے چابی ثابت ہوگی۔ میرا رب تم پر کشادگی کے سارے دروازے کھول دے گا۔ ہاں مجھے یقین ہے یہ 1,00,000 روپے تمہاری محنت، تمہاری ایمانداری سے 1 کروڑ بنتے دیر نہیں لگائیں گے۔ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے تمہیں ٹیکسٹائل مل کا مالک بنائیں گے۔ ہاں اگلے 20 برسوں میں تمہارا شمار بھی اس ملک کے متومل لوگوں میں ہوگا۔ لیکن جب تم سرمائے کی معراج کو پہنچ جاؤ تو خدا کے لیے اپنے کروڑوں روپے کاٹن میں پھنسا کر نہ بیٹھ جانا۔ ہاتھ تنگ ہونے کا شکوہ زبان پر نہ لانا۔ اچھا کرتے ہیں کو اپنی پالیسی نہ بنانا۔ ہاں خدا کے لیے ملک ریاض بننا، ڈاکٹر اقبال اور میاں محمود نہ بننا۔ تھینک یو ملک صاحب، آپ نے مجھے بچا لیا۔ میری گردن پر آپ کا قرض ہے، آپ میرے محسن ہیں۔